السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجرت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ کا آج 10واں ایپیسوڈ ہے۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، اور آخر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ حضرت عمر کا فاروق لقب کیسے پڑا۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ظلم و طغیان کے سیاہ بادلوں کی اس گمبھیر فضا میں ایک اور بھڑک تابہ کا جلوہ نمودار ہوا، جس کی چمک پہلے سے زیادہ خیرہ کن تھی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ 6 نبوی کا ہے۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے صرف 3 دن بعد مسلمان ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے لیے دعا کی تھی۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر سے روایت کیا ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ اسی طرح طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نزدیک ان دونوں میں زیادہ محبوب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق تمام روایات کا خلاصہ مع جمع و تطبیق یہ ہے کہ ایک دفعہ انہیں گھر سے باہر رات گزارنی پڑی۔ وہ حرم تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سننے لگے اور اس کی تالیف پر حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا، خدا کی قسم، یہ تو شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں۔ لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنی جی میں کہا، یہ تو کاہن ہے۔ لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام جاگزی ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کا بیج پڑا، لیکن ابھی ان کے اندر جاہلی جذبات، تقلیدی عصبیت اور آباء و اجداد کے دین کی عظمت کے احساس کا چھلکا اتنا مضبوط تھا کہ نہا خانہ دل کے اندر مچلنے والی حقیقت کے مغز پر غالب رہا، اس لیے وہ اس کے چھلکے کی تہ میں چھپے ہوئے شعور کی پرواہ کیے بغیر اپنے اسلام دشمن عمل میں سرگردہ رہے۔ ان کی طبیعت کی سختی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرط عداوت کا یہ حال تھا کہ ایک روز خود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے، لیکن ابھی راستے ہی میں تھے کہ بنی مخزوم کے کسی آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے دیکھ کر پوچھا، عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہیرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا، عمر، ایک عجیب بات نہ بتاؤں، تمہارے بہن اور بہنوئی بھی تمہارا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکا ہے۔ یہ سن کر عمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہن بہنوئی کا
رخ کیا۔ وہاں انہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عارت سورہ طٰہٰ سے مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے، اور قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا۔ جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیفہ چھپا دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت سن چکے تھے۔ چنانچہ یہ کیسی دھیمی دھیمی سی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس میں نے سنی تھی؟ انہوں نے کہا، کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں بات کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا، اچھا عمر، یہ بتاؤ، اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو تو؟ حضرت عمر کا یہ سننا تھا کہ اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا۔ ان کی بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چاٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ان کے سر میں چوٹ آئی۔ بہن نے جوش غضب میں کہا، عمر، اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا دین ہی برحق ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مایوسی کے بادل چھا گئے، اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم و ندامت بھی محسوس ہوئی۔ کہنے لگے، اچھا، یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے دو۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ کہنے لگے، یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد طٰہٰ سے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقم الصلاۃ لذکری تک قرأت کی۔ کہنے لگے، یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقرے سن کر اندر سے باہر آ گئے اور کہنے لگے، عمر، خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی یہ وہی ہے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس والے مکان میں تشریف فرما ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار حمائل کی اور اس گھر کے پاس آ کر دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کے دراز سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار حمائل کیے موجود ہے۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، اور سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا، عمر ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو اسے ہم خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ وحی نازل ہو چکی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ بیٹھک میں ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے اور تلوار کا پرتلا سمیٹ کر پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا، عمر، کیا تم اس وقت تک باز نہ آؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت و رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ یا اللہ، یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت و عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہوئے کہا،
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं और यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब बात करते हैं हज़रत उमर का फ़ारूक लक़ब कैसे पड़ा। मुजाहिद ने इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत किया है कि मैंने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन ख़त्ताब से दरियाफ़्त किया कि किस वजह से आपका लक़ब फ़ारूक पड़ा, तो उन्होंने कहा, मुझसे 3 दिन पहले हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हुए। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके इस्लाम लाने का वाक़या बयान करके आखिर में कहा, फिर जब मैं मुसलमान हुआ तो मैंने कहा, आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हक़ पर नहीं हैं, ख़्वाह ज़िंदा रहे ख़्वाह मरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम लोग हक़ पर हो, ख़्वाह ज़िंदा रहो ख़्वाह मौत से दो चार हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, तब मैंने कहा, फिर चुपना कैसा, उस ज़ात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ मबऊस फरमाया है, हम ज़रूर बाहर निकलेंगे। चुनाचे हम 2 सफ़ों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमराह लेकर बाहर आए। एक सफ़ में हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और एक सफ़ में मैं था। हमारे चलने से चक्की के आटे की तरह हल्का हल्का ग़बार आ रहा था, यहाँ तक कि हम मस्जिद हराम में दाखिल हो गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि कुरैश ने मुझे और हमज़ा को देखा तो उनके दिलों पर ऐसी चोट लगी कि अब तक ना लगी थी। उसी दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा लक़ब फ़ारूक रख दिया। बस आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।